نبی نے حسن پاک کے منہ میں اپنی زبان رکھی۔ اب ادھر میری طرف دیکھیں، لطف لیں اس بات کا۔ مولا علی پیدا ہوئے، نبی پاک نے اپنی زبان علی پاک کے منہ میں رکھی۔ سبحان اللہ، آپ دی پھر ڈھلی ہو گئی ہے جی۔ سیدہ کائنات پیدا ہوئی، میرے پاک نبی نے اپنی زبان زہرا کے منہ میں رکھی۔ حسن پاک پیدا ہوئے، میرے نبی نے اپنی زبان حسن پاک کے منہ میں رکھی۔ حسین پاک پیدا ہوئے، میرے نبی نے اپنی زبان حسین پاک کے منہ میں رکھی۔ میرے نبی نے علی پاک کے منہ میں زبان رکھ کے، سیدہ کے منہ میں زبان رکھ کے، حسن پاک کے منہ میں زبان رکھ کے، حسین پاک کے منہ میں زبان رکھ کے کائنات کو بچایا۔ لوگوں، ہے تو پانچ، ان کی زبان ایک ہے۔ ہیں تو پانچ، ان کا خون ایک ہے۔ ہیں پانچ، ان کا نور ایک ہے۔ یا اللہ جڑا بولے انہوں نورانیت عطا فرما۔ فرمایا ہیں پانچ، ان کا نور ایک، ہیں پانچ، ان کا خون ایک، ہیں پانچ، ان کی سیرت ایک، ہیں پانچ، ان کی صورت ایک۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے، لوگوں، حسن پاک سر سے لے کر سینے تک تصویر ہے محمد کی، اور حسین پاک سینے سے لے کر قدموں تک تصویر ہے محمد عربی کی۔ اماں عائشہ کہتی ہیں سیدہ زہرا کی سیرت اور صورت محمد والی تھی۔ کہتے ہیں لوگوں نے، صحابہ نے حسنین کو دیکھا، حسنین میں محمد کو دیکھا، اور عورتوں نے زہرا کو دیکھا تو زہرا میں محمد عربی کو دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک اللہ کے فضل سے ہم ادا کر رہے ہیں۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں خصوصاً جگر گوشہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ زہرا حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں خصوصاً نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات صدقہ پنج تن پاک کا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں
جن کی سیرت بھی لاجواب ہے اور جن کی صورت بھی لاجواب ہے۔ آج اگر کوئی بندہ صحیح العقیدہ کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے، پیر ہو صحیح العقیدہ، پیر کا اس مرید پہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ رنگ چڑھنے سے مراد یہ ہے، پیر کہتا ہے توبہ کر، وہ توبہ کرتا ہے، پیر کہتا ہے نماز پڑھ، وہ نماز پڑھتا ہے، پیر کہتا ہے روزے کی پابندی کر، نیک اعمال کر، وہ پیر صاحب کے کہنے پہ اپنی زندگی بدل دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کے اپنی زندگی بدل دیتا ہے، اگر کوئی بندہ خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں آ کے اپنی زندگی بدل دیتا ہے اور اس کی زندگی سنور جاتی ہے، خود سوچیں وہ صحابہ کتنے چمکتے ہوں گے جو صبح بھی محمد عربی کی بارگاہ میں، شام بھی محمد عربی کی بارگاہ میں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سیرت سونی ہے، صورت سونی ہے۔ وہ حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ کے بارے میں آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، مرید کو لے کر گئے حجرے میں، جب واپس آئے تو باقی مریدین کہتے ہیں، یہ لفظ مریدین ہوتا ہے، مریدین نہیں ہوتا، بہتے پڑھے لکھے پیر مریدین ہی کہندے نے، مریدین کہتے ہیں ہم نے جب دیکھا باقی باللہ علیہ رحمہ اور وہ جو نان بھائی ساتھ گیا تھا، کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہم سے پہچانا نہیں جاتا تھا ہمارے پیر صاحب کون سے ہیں اور نان بھائی کون سے ہیں۔ جو کچھ لمحے کچھ دن باقی باللہ علیہ رحمہ کے ساتھ رہے اس کا تو سب کچھ بدل جائے، اور جو رہتے ہی محمد کے ساتھ ہوں۔ میرے نبی کے صحابی ہیں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں، حضور سے بڑی محبت کرتے تھے، حضور سے بڑی مودت کرتے تھے، آقا سے بڑا عشق کرتے تھے، میرے نبی سے بڑی محبت تھی، عشق تھا، لگن تھی۔ تو حضور علیہ السلام کی چونکہ آپ تاجر تھے، جب حضور کی بارگاہ میں آتے، جب بھی آتے موسم کا تازہ پھل لاتے۔ کئی بندے ہوندے نا بڑے چنگے ہوندے نے نمازی ہیں، کچھ نہ کچھ لے آندے نے، اللہ ان کو عزت عطا فرمائے۔ تے کئی بندے رمضان وچ ہی نہیں پوچھتے کہ کی حال ہے حضرت صاحب۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ ہے کچھ لانا اور آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ محمد عربی کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جب بھی آتے وہ موسم کا تازہ پھل جیبوں میں ڈال کے لاتے، اور پتہ ہے کیوں لاتے تھے؟ ہائے حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں میں پھل لے کر جاتا ہوں، حسن بھی کھائے حسین بھی کھائے۔ جناب دہیہ کلبی پھل لاتے جیبوں میں ڈال کے میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاتے، ادھر میری طرف دیکھنا، حسن پاک دوڑتے ہوئے آتے، حسین پاک دوڑتے ہوئے آتے، حسن پاک ادھر بیٹھتے، حسین پاک ادھر بیٹھتے، دہیہ کلبی کی جیب میں حسن پاک ادھر ہاتھ ڈالتے، حسین پاک ادھر ہاتھ ڈالتے۔ آپ محبت دیکھیں، محبت۔ جناب دہیہ کلبی آتے تھے آقا کی بارگاہ میں، لیکن نذرانہ پیش کرتے جناب حسنین کریمین کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ دہیہ کلبی کو پتا تھا اگر محمد کو خوش کرنا ہے حسن کو بھی خوش کر لو، حسین کو بھی خوش کر لو۔ دہیہ کلبی کو پتا تھا اگر محمد عربی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے، محمد کے سینے کو ٹھنڈا کرنا ہے، آقا کو خوش کرنا ہے، تو ان کے خوش ہونے کا ایک ذریعہ یہ ہے بندہ حسن کا بھی ہو جائے حسین کا بھی ہو جائے۔ دہیہ کلبی پھل لاتے، تازہ پھل، اب حسن پاک اور حسین پاک تناول فرماتے، وہ گود
कितनी मुकद्दर वाली गोद है। जिस गोद में हसन बैठा हो वो गोद कितनी अजमत वाली गोद है, जिस गोद में मेरा हुसैन बैठा हो। दहिया कल्बी का ये मामूल था, जब भी आते फल लाते हसनैन करीमैन तनावुल फरमाते। एक दिन ऐसा आया जनाबे जिब्रील आ गए, शक्ल दहिया कल्बी वाली, हुजूर की बारगाह में आए। हसन पाक ने देखा, हुसैन पाक ने देखा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों ने देखा, दौड़ते हुए आ गए। उन्होंने कहा ये तो दहिया कल्बी आए हैं, आए भी हैं और फल भी लाए होंगे, आए हैं तो फल भी लाए होंगे। हसन पाक इधर, हुसैन पाक इधर। गोद किसकी है? जिब्रील की। चूंकि वो शक्ल जो थी वो दहिया कल्बी वाली थी, अब उन्होंने समझा कि ये दहिया कल्बी है। जिब्रील शक्ल वो लेकर नबी की बारगाह में आए, हसनैन करीमैन दौड़ते हुए। उन्होंने कहा हजरत दहिया कल्बी आए हैं तो लिहाजा फल भी लाए होंगे। जिब्रील की गोद में बैठे। मैं कहता हूं जनाब, अगर गोद हो दहिया कल्बी की, बैठे हो हसनैन, गोद हो जिब्रील की, बैठे हो हसनैन, खुदा ही जानता है हसनैन की वजह से दहिया कल्बी कितने ऊंचे होंगे, जिब्रील कितने ऊंचे होंगे। आजकल के दौर में सही पीर होवे बंदे दा पुत्र, अगर उसकी गोद में किसी मुरीद का बच्चा बैठ जाए, वो कहता है क्या बात है, मेरे बेटे को मुरीद ने बिठाया, पीर ने बिठा लिया अपनी गोद में। आप अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठाएं। आप कहते हैं मुझे प्यार है, लोग भी कहते हैं तुम्हारा बच्चा है ना इसलिए प्यार करते हो। मैं अपने बेटे को अपनी गोद में बिठाऊं, लोग कहेंगे बाप है इसलिए प्यार करता है। मैं कहता हूं जरा अपने जहन को लेके जाए ना वहां मदीने की गली में। मदीने की गली है, मेरा नबी चलता है, एक साइड पे हसन है, दूसरी साइड पे हुसैन है। पीर साहब की गोद में कोई बैठा हो तो वो शान वाला हो जाता है, ते जेड़ा बंदा भी मुहम्मद की गोद विच होवे। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राइल आए। अब इधर मेरी तरफ देखना जल्दी जल्दी। हसन पाक हुसैन पाक दौड़ते हुए आए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की गोद में आकर बैठ गए। मेरे पाक नबी ने कहा जिब्राइल इन्होंने समझ रखा है तू दहिया कल्बी है, और हसन पाक आके हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इस साइड हाथ लगाने लग गए, हुसैन पाक इस साइड पे हाथ लगाने लग गए। मेरे नबी ने कहा जिब्राइल इन्होंने समझा है तू दहिया कल्बी है इसलिए ये ऐसा काम कर रहे हैं। जिब्राइल ने आख्या आका कोई गल नहीं, मैं भी इन्हां दा अज दा नौकर नहीं, पुराना नौकर हां। या रसूलल्लाह मैं इनका आज का नौकर नहीं, मैं इनका पुराना नौकर हूं, पुराना। मेरे नबी की बारगाह में जिब्रील कहते हैं आका जब ये पंघूड़े में होते थे, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा फातिमा ज़हरा जब नमाज पढ़ने के लिए जाती तो अल्लाह मुझे हुक्म देता जिब्रील जी रब्बे जलील, अल्लाह फरमाता जिब्रील जल्दी कर, हसनैन करीमैन कहीं उठ ना जाए। या अल्लाह फिर फरमाया ये उठेंगे तो ये रोएंगे, ये उठेंगे तो ये रोएंगे। या अल्लाह फिर फरमाया मैं इनका रोना बर्दाश्त नहीं करता। मैं रुक के एक बात करने लगा हूं, जिनका रोना रब बर्दाश्त न करे, मुल्ला तेनू है ये भी समझ नहीं आती हसन कौन है ते हुसैन कौन है। जिनका रोना रब बर्दाश्त नहीं करता, फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया जल्दी कर इनका झूला झूला। या अल्लाह फिर फरमाया जिस पंखे से सैयदा तैयबा हवा दे रही थी उस पंखे से हवा भी देता रहे, झूला भी झुलाता रहे। या अल्लाह फिर मेरे नबी की बारगाह में जिब्रील बता रहे, या अल्लाह फिर जिब्रील कहते हैं रब की बारगाह से हुक्म हुआ, मैं हसनैन करीमैन की बारगाह में आया, झूला झुलाता रहा, पंखे से हवा देता रहा। मेरे नबी ने कहा जिब्राइल फिर अर्ज की आका हवा भी देता रहा, मैं दोनों को लोरी भी सुनाता रहा। मेरे नबी ने फरमाया
میرے نبی نے فرمایا جبرائیل اے تے دس او لوری کیڑی ہے؟ آئے ہائے، ماں لوری دیتی ہے نا بچے کو، لوری دے کے میرا شونا سو جا، اور میرا پالا میرا بچہ میرے جگر دا ٹکڑا سو جا، بڑی طرح طرح دی لوری ہوندی ہے ہر ماں دی، تے ابا بھی کسی ٹائم لوری دے رہا ہوندہ ہے، ماں لوری دیتی ہے، پر کیا کہنا ان کی عظمت کا جن کو لوری ملائکہ کا سردار دے۔ سدرہ پہ رہنے والا جبریل ملائکہ کا سردار لوری دے رہا تھا حسنین کو، اور جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لوری کیا دیتا تھا؟ ان فی الجنت نہرم من لبن لعلی و زہراء و حسین و حسن، کہتے ہیں آقا میں لوری دے کے کہتا تھا حسنین تمہاری عظمت پہ کروڑوں سلام، اللہ نے تمہیں وہ مقام عطا کر دیا ہے، جنت میں دودھ کی نہر بنائی، وہ علی المرتضیٰ کے لیے ہے، وہ سیدہ زہرا کے لیے ہے، وہ حسن مجتبی کے لیے ہے، اور وہ سید الشہداء کے لیے ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جبریل کہتے ہیں آقا میں نا بڑا پرانا نوکر، اور میرے نبی کا پیار دیکھیں حسن پاک سے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حسن پاک کو، حضور کی گود میں حسن ہے، جس نبی کے جوڑے اتنے اونچے ہو جاتے ہیں کہ رب کہتا ہے محبوب اتارنے نہیں ہے میری بارگاہ میں، جوڑے سمیت آ جا۔ اس محمد کی گود میں بیٹھنے والا حسن کتنا اونچا ہوگا؟ اسرانی محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ میرے نبی کی گود حسن پاک بیٹھے ہیں، اور ادھر میری طرف دیکھیں گے آپ کو بات سمجھ آئے گی، یہ بچوں کا پیار ہوتا ہے اپنے نانے سے۔ میرے نبی کی گود حسن پاک بیٹھے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حسن پاک نے نبی کی داڑھی میں یوں ہاتھ ڈالے۔ مولوی صاحب گھر جائیں تو کہتے ہیں بچے میرے قریب نہ آئیں، کپڑے ہی خراب نہ ہو جائیں۔ میں کہ حضرت صاحب تیرے کپڑے نبی دے کپڑے نالوں بہتے چنگے نے، نہیں قریب نہ آئے، داڑھی ابھی تو تیل لگایا تھا خراب کر دی۔ میں کہ تیری داڑھی نبی دی داڑھی نالوں بہت ہی چنگی ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ میرے نبی کی محبت کا انداز امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ مبارک پاک نبی کی داڑھی میں یوں ڈالے۔ اب میرے نبی کی محبت کا انداز دیکھیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روایت میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ جناب عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ساجد، آقا کو میں نے دیکھا حضور سجدے میں تھے، یجیع الحسن حسن پاک آگے، وہوا یرکب الزہرا، کہتے ہیں میں نے دیکھا آقا سجدے میں تھے، حسن پاک آگے، میرے نبی کی پشت پہ سوار ہو گئے، آقا سجدے میں رہے، حسن پاک پشت پہ بیٹھے رہے، جتنی دیر حسن بیٹھے رہے محمد نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روایت بھی سماعت کر لیں جلدی جلدی۔ جناب شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے، ہوا حامل حسنن او حسینن، اور ایک روایت میں صرف حسن پاک کے یہ لفظ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں حسن پاک کو اٹھایا ہوا تھا، نبی پاک تشریف لائے، حسن پاک کو اٹھایا ہوا تھا، میرے نبی نے کبرا نماز شروع کی، آقا نے نماز شروع کر دی، نماز کے بعد میرے پاک نبی نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں آقا گئے، کہتے ہیں جب سجدے میں گئے سجدہ لمبا کر دیا، حضرت شداد کہتے ہیں ورفعت راسی، واہ میرے نبی کے صحابی، واہ میرے نبی کے صحابی، کہتے ہیں رفعت راسی، اگر کوئی اور مقتدی ہوندہ اندے بارے تے مسئلہ اور ہونا سی، وہ کہتے ہیں میں نبی کے پیچھے تھا، میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح آخر مسئلہ کیا ہے، اتنا دیر گزر گئی نبی پاک نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، دیکھو تو صحیح، ادھر دیکھیا جے حضرت شداد کہتے ہیں میں نے جو سر کو اٹھایا حسن کو محمد کی پشت پہ پایا، میں نے سر اٹھایا حسن پاک کو نبی کی پشت پہ بیٹھا ہوا پایا۔ اس طرح نہیں پیال اللہ کو سبحان اللہ، اور محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ، ذرا اور اچھی فرماؤ سبحان اللہ۔
میرے پاک نبی کی پشت اور جناب حسن سوار، میرے نبی کی پشت جناب حسین سوار. بھئی ایسا محبت کا انداز تو کسی نے دیکھا نہیں. صحابہ کہتے ہیں کبھی نبی پاک قیام میں ہوتے آگے حسنین آ جاتے، کبھی نبی پاک رکوع میں ہوتے آگے حسنین آ جاتے، کبھی نبی پاک سجدے میں ہوتے آگے حسنین آ جاتے. بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا سجدے میں گئے، نماز عشاء تھی، نبی پاک سجدے میں گئے، حسن پاک پشت پہ بیٹھ کے، نبی پاک دوسری رکعت میں سجدے میں گئے، پھر پشت پہ بیٹھ کے تیسری رکعت میں سجدے میں گئے، پھر پشت پہ بیٹھ کے چوتھی میں سجدے میں گئے، پھر پشت پہ بیٹھ کے. کہتے ہیں نبی پاک کو دیکھا گیا آقا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک حسن بیٹھے رہے. کہا مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا اے نبی جب تک حسن بیٹھا ہے سجدہ لمبا کر دو. جن کے لیے اللہ کی عبادت لمبی ہو جائے. سوچنے والی بات ہے بھائی، سوچنے والی بات ہے. میں آپ کو مسئلہ بتانے لگا ہوں. اگر بندہ قیام کرنا تھا اس نے لیٹ کر دیا 3 تسبیحات کی مقدار، چونکہ فرض اس نے لیٹ کی ہے، فرض میں اگر اس نے اتنی تاخیر کی سجدہ سہو واجب آتا ہے. اس بندے نے فرض میں تاخیر کر دی ہے. جو مسئلہ فقہا نے لکھا وہ میں عرض کرنے لگا ہوں. بھائی مجھے بتائیں کتنا نبی نے سجدہ لمبا کیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے تو یہ حکم ہے کہ تاخیر ہو جائے تو سجدہ صاف کرو، نہیں کیا تو دوبارہ پھر پڑھو نماز. آقا آپ سجدے میں ہیں اور اتنا لمبا کر دیا، کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. بلکہ ایک شاعر کی زبانی میں اس طرح میں کہہ دیتا ہوں، فرمایا عبادت اس گھر کی ہے. یا اللہ جڑا بولے انہوں نبی پاک دی آل دا صدقہ عبادت دا ذوق عطا فرما. اشرائے مغفرت دا صدقہ یا اللہ ہور ذوق عطا فرما. اس کے چہرے میں محمد آل عربی کی آل کا صدقہ نور عطا فرما. میں نے عرض کی آقا اتنا لمبا کر دیا؟ فرمایا عبادت اس گھر کی ہے. آپ سبحان اللہ فرماتے جائیں پھر میں اگلی بات کروں گا. عبادت اس گھر کی ہے، سیادت اس گھر کی ہے، قیادت اس گھر کی ہے، امامت اس گھر کی ہے، سخاوت اس گھر کی ہے، شجاعت اس گھر کی ہے. غوثیہ مسجد بہن علیہ اگر جملہ مزہ دے تے پھر سبحان اللہ آکھیا جے، کنجوسی نہیں کرنی. فرمایا عبادت اس گھر کی، شجاعت اس گھر کی، سخاوت اس گھر کی، امامت اس گھر کی. اے گناہگارو پریشان نہیں ہونا، بخشوا کے جنت چ لے جانا عادت اس گھر کی ہے. یا رسول اللہ سجدہ اتنا لمبا کر دیا. میرے نبی نے سجدہ لمبا کیا. اب آئیے اس بات کی طرف. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کی گود ہے، امام حسن پاک بیٹھے ہیں، حضور کی داڑھی مبارک میں یوں ہاتھ ڈالتے ہیں. اب حضور نے کیا محبت فرمائی، میرے پاک نبی نے اپنی زبان حسن پاک کے منہ میں رکھ دی. زمانہ نبی کی گرد راہ کے لیے ترستا ہے. زمانہ مصطفیٰ جہاں سے گزر جائیں وہاں کی مٹی کو ترستا ہے. واہ حسن تیرے مقدر کے صدقے جائیں، واہ حسن تیرے مقدر کے صدقے جائیں، واہ حسین تیرے مقدر کے صدقے جائیں. بلکہ اگر میں یہ جملہ نہ کہوں تو پھر مجھے قبلہ مفتی صاحب کی شاید فیض ہی آپ سمجھے نہیں ملا، انہی کا فیض ہے تو میں بول رہا ہوں. قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ آج بھی اللہ ان کے مزار پہ بغیر حساب کے رحمتیں نازل فرمائے. چودھری شاہد صاحب کہتے ہیں مجھے کئی مرتبہ خواب میں ملے قبلہ مفتی صاحب، اور ادھر ہوتے ہیں موتیا والا وہ جو سوٹ ہے وہ پہنا ہوتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. محفل ہو مفتی صاحب ادھر،
جمعہ ہو تو ادھر، اور کوئی تہوار ہو تو ادھر. میں پتہ کی سمجھے اس گل تو جنہاں نے ساری زندگی اللہ رسول دے بارگاہ نظرانہ پیش کردیاں گزاری ہوئے، حضور دی آل نال پیار کردیاں گزاری ہوئے، اور مرن تو بعد بھی یا جنت وچ ہوندے نے یا رب دے گھر مسجد وچ ہوندے نے. میرے پاک نبی نے حسن پاک کے منہ میں اپنی زبان رکھی. اب ادھر میری طرف دیکھیں، لطف لیں اس بات کا. مولا علی پیدا ہوئے، نبی پاک نے اپنی زبان علی پاک کے منہ میں رکھی. سبحان اللہ. آپ دی پھر ڈھلی ہو گئی ہے جی. سیدہ کائنات پیدا ہوئی، میرے پاک نبی نے اپنی زبان زہرا کے منہ میں رکھی. حسن پاک پیدا ہوئے، میرے نبی نے اپنی زبان حسن پاک کے منہ میں رکھی. حسین پاک پیدا ہوئے، میرے نبی نے اپنی زبان حسین پاک کے منہ میں رکھی. میرے نبی نے علی پاک کے منہ میں زبان رکھ کے، سیدہ کے منہ میں زبان رکھ کے، حسن پاک کے منہ میں زبان رکھ کے، حسین پاک کے منہ میں زبان رکھ کے کائنات کو بچایا. لوگوں ہے تو پانچ، ان کی زبان ایک ہے تو پانچ، ان کا خون ایک ہے پانچ، ان کا نور ایک ہے. یا اللہ جڑا بولے انہوں نورانیت عطا فرمایا ہے پانچ، ان کا نور ایک ہے پانچ، ان کا خون ایک ہے پانچ، ان کی سیرت ایک ہے پانچ، ان کی صورت ایک. مولا علی فرمایا کرتے تھے، لوگوں حسن پاک سر سے لے کر سینے تک تصویر ہے محمد کی، اور حسین پاک سینے سے لے کر قدموں تک تصویر ہے محمد عربی کی. اماں عائشہ کہتی ہے سیدہ زہرا کی سیرت اور صورت محمد والی تھی. کہتے ہیں لوگوں نے، صحابہ نے حسنین کو دیکھا، حسنین میں محمد کو دیکھا، اور عورتوں نے زہرا کو دیکھا تو زہرا میں محمد عربی کو دیکھا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حسن پاک کے منہ میں رکھی. اب ادھر دیکھیں میری طرف، زبان رکھی، صرف زبان ہی رکھی. نبی پاک نے دعا کی، اللہم انی احبہ، یا اللہ میں حسن پاک نال پیار کرنا. اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من احبہ. میرے نبی آکھیا یا اللہ میں بھی پیار کرنا، مالک تو ہی پیار کر. اب میرے نبی یہ بات کریں تو کر سکتے ہیں. حضور نے کہا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر. اس کے ساتھ ایک اور روایت بھی میں ملا دیتا ہوں تاکہ مزہ آ جائے. سیدہ کا گھر، میرے آقا تشریف لائے، حسن پاک دوڑتے ہوئے آئے، حسین پاک دوڑتے ہوئے آئے. حسن پاک کے لبوں کو میرے نبی نے ادھر لگایا، حسین پاک کے لبوں کو میرے نبی نے ادھر لگایا، اور لگا کے کہا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. عرض کی مالک میں نہ دوواں نال پیار کرنا، تو بھی پیار کر، تے قیامت تک جیڑا جیڑا پیار کرے اینا نال حسنین دا صدقہ تو انہاں نال بھی پیار کری. میرے پاک نبی نے اپنی زبان رکھی حسن پاک کے منہ میں، اور زبان رکھ کے کہا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من احبہ. یا اللہ میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر، اور قیامت دن تک جیڑا جیڑا حسن پاک نال مودت کرے تو اوندے نال بھی پیار کر. حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی شان عطا کی ہیں. خیر ہم تو جب اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، صحابہ ہم نہیں بھلا سکتے بھائی.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھی، باہر ہے، مولا علی ساتھ ہیں، کہتے ہیں فرال حسن، حسن پاک کو دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ صدیق اکبر نے۔ میں ایک جملہ آکھن لگا، نبی تو بعد اس امت دے پیر نو صدیق کہندے نے۔ جنہ دا نظریہ میرے نال دا ہے اس سبحان اللہ بولے۔ باقی کوئی بندہ، ویسے کھچ بندہ ہوندہ ہی بھی کوئی نہیں تھے، اللہ دا فضل ہے، سارے سونے بیٹھے ہو۔ نبی پاک تو بعد پوری امت دے پیر نو صدیق کہندے نے۔ بلکہ ان میں اگلا جملہ آکھن لگا، ساری کائنات علی دی مرید ہے، ساری کائنات علی کی مرید ہے۔ علی کو لو پوچھو آن ذرا کتھے بیعت کیتی ہے؟ ساری کائنات علی کے در پہ ہے، اور مولا علی کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، اور وہ امام کون ہے؟ صدیق اکبر۔ اس طرح نہیں، لوگوں نے بڑی غلط فہمی ہے، لوگ آج بھی اس چکر میں ہیں، لو جی ابو بکر صدیق کا ایمان تم کہو کہاں لکھا ہوا ہے، حضرت عمر کا ایمان کہاں لکھا ہوا ہے، وہ مسلمان نہیں تھے، معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت، یہ تو ہے ہی بڑی کھاچے نو چھڑو دا، گل نہیں کرنا چاہتا۔ میں آکھیا ہے ساری کائنات علی کے در پہ، اور علی کہتے ہیں پیچھے ابو بکر صدیق کے۔ ہاتھ چوک کے لاؤ نعرہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، مشورہ۔ آپ کہیں گے کون سا؟ میں نے کہا اگر علی کو مانتا ہے پھر علی کی بھی مان۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا نبی پاک کے وصال کے بعد صدیق اکبر نے نماز پڑھائی، مولا علی پیچھے کھڑے ہیں، پھر صدیق اکبر کے بعد جناب عمر نے نماز پڑھائی، مولا علی پیچھے کھڑے، حضرت عمر کے بعد عثمان غنی نے نماز پڑھائی، مولا علی پیچھے کھڑے ہیں۔ کہنے لگا پھر میں نے کہا علی نے وہ ڈر کے نہیں پڑھیا سن، پیار کر کے پیچھے نماز پڑھیا سن۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ظاہری زندگی میں جو سرکار کے ساتھ رہے اور 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ میں کہ تو سال بعد یا 5 سال بعد ٹر جائیں گنبد خضرا نو ویکھن تے سرکار فرماندے نے جڑا ویکھے وہ جنتی ہے۔ میرا سوال ہے آپ سے، جڑا گنبد خضرا نو ویکھے وہ جنتی ہے تے جڑا ویچ لیٹے جو گنبد خضرا کو باہر سے دیکھے وہ تو بھائی جنتی ہے، کوئی شک نہیں۔ میرے آقا کا ارشاد من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کو دیکھا، روزے کو دیکھا، وہ پکا جنتی ہے۔ میں کہ ملا اس گلوں ہی ذرا غور کر، وہ جناب باروں تکے وہ تو جنتی ہے جناب ساری زندگی نبی تے سب کچھ لٹاوے، پھر فوت ہونے کے بعد محمد عربی دے نال لیٹے، تو ابو بکر کی دا اونچا ہونا ہے تو عمر کی دا اونچا ہونا ہے۔ نبی کے بعد پوری امت کے پیر کو صدیق کہتے ہیں، جناب عمر کے پیر کو صدیق کہتے ہیں۔ اس طرح نہیں، سبحان اللہ، محبت اللہ فرماؤ سارے۔ جناب عمر کے پیر کو صدیق کہتے ہیں،
جناب عثمان کے پیر کو صدیق کہتے ہیں، جناب مولا علی کے پیر کو صدیق کہتے ہیں، جناب عباس کے پیر کو صدیق کہتے ہیں، جناب ابو ہریرہ کے پیر کو صدیق کہتے ہیں، ابن عمر کے پیر کو صدیق کہتے ہیں۔ محمد عربی کے بعد سب سے زیادہ جس کو اللہ نے عزت عطا فرمائی زمانہ اسے صدیق اکبر کہتا ہے۔ یہ صدیق اکبر کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ صدیق اکبر۔ چوسا اللہ سلامت رکھے تو انہوں کیوں ہوئے بندے دے منہ پانی تسی پاؤ؟ سبحان اللہ فرماؤ بھی۔ بعض بندے آنے یہ بھی ہوتا مولوی صاحب کو پیسے دے دیتے نہیں، اچھی گل تو کوئی نہیں، اب باہر کسی چوڑے نو دیا مولوی دینے چنگا نہیں ہوتا۔ یہی گل مولوی سناندہ کی ہے، اللہ رسول دی گلاں سناندہ ہے۔ یہ بھی تو انہوں دسا مولوی تے حلال دا پیسہ لگتا ہے، دوسرا پیسہ نہیں لگتا۔ ہاں جی آپ کہیں گے آپ یہ کیا کر دیا، میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں۔ اور میری گل سنو، صدیق اکبر آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جو سوشل میڈیا پہ گند پھیلایا ہوا ہے لوگوں نے، نہیں جی وہ مسلمان ہے تو دلیل کیا ہے، جڑا دلیل دے نا میں کہنا وہ اپنی خیر مناوے، جڑا منگے ہوتے ہے ہی فارق، وہ تو بالکل ہی فارق ہے نا۔ ابھی پوچھتے ہو دلیل کیا ہے، میں نے کہا سب سے زیادہ امیر شخصیت کا نام صدیق اکبر ہے، اور جب حضور پہ لٹانے کی باری آئی تو صدیق اکبر نے کچھ بھی پاس نہیں رکھا، سب کچھ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ اور صاحب ریاض النظرہ نے لکھا ہے گھر میں اگر دیواروں میں سوئی بھی لگی ہوئی تھی تو میرے صدیق اکبر نے کپڑا مار مار کے اسے اتار کر محمد کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے اور جس کی جوانی محمد کے ساتھ گزری تھی، جس کا بڑھاپا محمد کے ساتھ گزرا تھا، جو یار غار تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ فرمایا نہیں، اگر جنگ کا معاملہ ہو، مال لٹانے کا معاملہ ہو، ہر میدان میں جس کو سب سے آگے دیکھو گے زمانہ اسے صدیق اکبر کہتا ہے۔ صدیق اکبر باہر آئے، دیکھا حضرت امام حسن کو کھیل رہے تھے یا لعب۔ آپ نے پتہ کیا کیا؟ پہلے اٹھایا نہیں، پہلے کہا کالا بے ابی حسن لوگاں نے گلاں تے بڑیاں کرنیاں نے، پر کسی نو کی پتہ ہوئے کہ صدیق دے دل وچ انہاں دا پیار کنا ہے۔ ہم تو اگر یہ آ جائیں ممبر بھی چھوڑ دیتے ہیں، کسی نو کی پتہ ہوئے کہ نبی دی آل دا صدیق دے دل وچ پیار کنا ہے، نبی دی آل دا عمر دے دل وچ پیار کنا ہے، کسی نو کی پتہ ہوئے۔ آپ نے کہا بے ابی اے حسن تیرے ہوتے میرا ابا بھی قربان ہے، میری اماں بھی قربان ہے۔ صدیق اکبر نے دیکھا اور کہا تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جملہ عرض کرنے کے بعد صدیق اکبر نے حضرت امام حسن کو کندھوں پہ بٹھایا اور کندھوں پہ بٹھا کے کہا شبیہم بن نبی، شبیہم بن نبی، شبیہم بن نبی۔ فرمایا لوگوں محمد کی تصویر دیکھو، پیار اور کہہ چھوٹو سبحان اللہ، لوگوں محمد کی تصویر دیکھو، محمد کی تصویر دیکھو۔ جملہ کہنے لگا ہوں، کہا علی بیٹا تو علی کا ہے پر تصویر نبی کی ہے۔ یہ بیٹا تو علی کا ہے، اس کی صورت محمد والی ہے، اس کی سیرت محمد والی ہے، اس کی چال محمد والی ہے، نہیں بھی ڈھلے نہیں اونچی آنکھوں سبحان اللہ بھائی۔ فرمایا بیٹا تو علی کا ہے، صورت نبی والی ہے، سیرت نبی والی، صورت نبی والی، نقشہ نبی والا، زلف نبی والی، پیشانی نبی والی، ابرو محمد والے، بینی محمد والی، رخسار محمد والے،
داڑھی محمد والی، کندھے محمد والے، سینہ محمد والا، بازو محمد والے، فرمایا سن لو ہے تے حسن مجتبی، جدو اینو ویکھیے تے پیارا محمد نظر آندا ہے۔ اس لیے مولا علی نے کہا تھا سر سے سینے تک ہے تصویر، میں سر سینے تک کی بات کر رہا ہوں۔ زلف بھی نبی والی، آپ نے نبی والی کہنی ہے، زلف نہیں، اس طرح نہیں اونچی آنکھوں، زلف، پیشانی، ابرو، بینی، رخسار، کندھے، داڑھی مبارک، دندان مبارک، ہونٹ مبارک، بازو مبارک، سینہ مبارک، لوگاں نے ویکھیا حسن مجتبی نو یاد مصطفیٰ آ گئے۔ آپ نے کندھے پہ بٹھایا، کندھے پہ بٹھا کے کہا اے علی پتر تیرا ہے، پر لگدا ایویں جویں سونا محمد ہوئے سامنے۔ اے علی پتر تیرا ہے، علی یوں یدھکو، مولا علی نے جب سنا تو مسکرا پڑے، مولا علی نے سنا تو مسکرا پڑے، فرمایا ابو بکر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تسی، بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اگر آپ سیرت کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کتنے بڑے آپ سخی تھے۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں، حسن پاک کی شادیاں ہیں تقریباً 70 یا 100 کم و بیش۔ کنی شادیاں؟ ہاں جی کنی ہیں؟ 70 یا 100۔ لوگ اپنی اپنی بیٹی دیتے اور امام حسن پاک دوسرے دن یا تیسرے دن اسے چھوڑ دیتے، طلاق دیتے۔ اب ایسے نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ لاوارث ہو کے روتی رہے، اتنا مال دیتے ساری زندگی ختم نہ ہوتا۔ ساڑھے کو ایک دی پوری نہیں ہوندی تے دوجی نو لگے پھرنے ہونے۔ مولوی صاحب دعا کر دیں، پہلی بڑی نافرمان ہے، دعا کر دیں کوئی دوجی لب جائے، تو میں کہ پہلے جو ایک کے گئے پھر دو ہو کے دو میں تیریاں چھترول کرن گئی، پہلی نافرمان ہے دعا کر دیں، پہلے آپ تے ٹھیک ہو، پہلی نافرمان ہے دعا کر دیں دوجی اللہ کی تو لب جائے۔ حضرت امام حسن پاک شادی کرتے طلاق دے دیتے، مولا علی آپ چونکہ والد سے آپ نے اعلان کیا، فرمایا او سنو لوگو اے کی پہ کر دے ہو تسی، میرا پتر دوسرے تیسرے دن طلاق دے دیندہ ہے تو تسی پھر لے آن دے ہو بیٹی۔ اب مولا علی تھے، ایسے بات تو نہیں کی۔ مولا علی نے جب یہ بات کی نا، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور آپ کا احترام جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، آپ کا ادب کرتے ہیں، آپ کی بڑی شان ہے، پر حضور اے جڑی تسی گل کر رہے ہو نا، تسی جننے مرضی اعلان کرو اسی پھر بھی بیٹی دینیاں نے۔ تو اسی بات نہیں جے آنا، ہم نے پھر بھی اپنی بیٹیاں دینی ہیں ان کے نکاح میں۔ مولا علی نے کہا بھی عجیب انداز ہے تمہارا، دوسرے تیسرے دن بیٹی تمہاری چلی جاتی اپنے گھر، پھر کہتے ہم نے بیٹی دینی ہے۔ انہوں نے کہا حضور مولا کائنات آپ بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، پر مسئلہ دینے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیٹی اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہماری نسبت محمد کے خون سے ہو جائے۔ سانو پتا ہے جنہ دی نسبت محمد دے خون نال ہو جاندی ہے وہ اتھے بھی آباد ہو جاندے نے، اتھے بھی آباد ہو جاندے نے۔ ایک بندہ آیا آپ کے پاس، کہنے لگا جی بڑا ہی تنگ دست ہوں، پیسے پوسے کوئی نہیں میرے کول، غریب بڑا۔ حسن پاک نے آکھیا جاؤ یار 50,000 اشرفیاں لو تینوں پھڑا دو۔ 50,000 اشرفیاں لا کے رکھیں، اب بندہ اٹھائے ہی نہ جائیں۔ نہ کہ حضور ماڑا ہی بڑا، یعنی اتنا دیا حسن پاک نے، اب اسے اٹھائی نہیں جا رہی۔ حسن پاک نے فرمایا، مسکرائے، فرمایا جاؤ یار مزدور لاؤ تے مزدورانو مزدوری بھی آپ دے۔ ایڈی سخاوت کسی دی ویکھی جائے۔ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے، بندہ آیا وہ بکواس کر رہا تھا، حسن پاک کی بارگاہ میں آیا۔ اب یہ جملہ سنیں آپ، رمضان شریف میں آپ بھی بڑی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں آپ۔ حسن پاک کی بارگاہ میں مزہ تو یہ ہے جڑا نہ مننے
ان دی خدمت کر. اور جڑا مندا ہے ترانے پڑھدا ہے اودی تے خدمت ہوندی ہے, جڑا نہ منے خدمت ہوندی کر پھر مزہ ہی. حسن پاک کی بارگاہ میں غلط بات کرنے لگا, بکواس کرنے لگا. حسن پاک آکھیا اندے کول پوچھو ذرا کوئی ٹکر پانی کھانا ہی. اے حسن وہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے. فرمایا کوئی گل نہیں, اسی جڑا کوئی غلط گل کرے انہوں بھی اسی نواز چھڑنے ہیں. فرمایا پوچھو کھانا کھانا ہے, پوچھو پانی پینا ہے, کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے پوچھا گیا تو اس نے کہا ہاں جی میری فلاں بات ہے فلاں بات ہے. امام حسن پاک نے نوکر سے کہا اندر جاؤ ایک چاندی کا برتن لاؤ. اسے وہ چاندی کا برتن دیا گیا. ادھر میری طرف دیکھنا. چاندی کا برتن اس بندے کو جب دیا گیا تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ تھا وہ پینڈو دیہاتی عربی تھا. اس نے کہا اشہدو انکا ابن رسول اللہ. اس نے کہا لوگوں میں گواہی دیتا ہوں حسن کسی عام بندے دا نام نہیں, وہ محمد نے بھی انہوں رنگیا ہے تے علی نے بھی انہوں رنگیا ہویا ہے. فرمایا نبی کا بھی رنگ اس پہ ہے, علی کا رنگ بھی اس پہ ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اللہ فرماتا ہے جس نے کسی کی جان بچائی اس نے ساری کائنات کے لوگوں کی جان بچائی. کوئی ڈوب رہا تھا اسے بچا لیا, کوئی جل رہا تھا اسے بچا لیا, کوئی مشکل میں پھنسا ہوا تھا اسے بچا لیا. وہ یوں سمجھے کہ اس نے ساری کائنات کی جان کو بچا لیا. اب ادھر میری طرف دیکھیں, حضرت مولا کائنات تشریف فرما ہے. ایک بندے کو لایا گیا آپ کے پاس, بڑے دھیان سے سننا. لایا گیا, لوگوں نے کہا کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے, اس نے اپنا جرم قبول کیا ہے, سزا دیں اس کو. ابھی گفتگو ہو رہی تھی, ایک اور بندہ آ گیا. اس نے کہا علی قتل اس نے نہیں کیا, قتل میں نے کیا ہے. مولا کائنات نے کہا تو ذرا ٹھہر جا, پہلے اس سے میں بات کر رہا ہوں. پہلے بندے سے آپ نے فرمایا ہاں بھی تو نے جرم قبول کیوں کیا اگر قتل نہیں کیا؟ اس نے کہا حضور میں ہوں قصاب, گائے ذبح کرنا, بکرے ذبح کرنا, بھینس ذبح کرنا یہ میرا کام ہے. تو میں ذبح کر رہا تھا, اچانک مجھے قضائے حاجت پیش آئی, یعنی پیشاب کرنے کے لیے میں آیا. میرے ہاتھ میں چھری تھی, خون بھی لگا ہوا تھا ہاتھ پہ, اور چھری پہ خون لگا ہوا تھا. میں ادھر قریب آ کے پیشاب کیا. اس کے بعد جب میں کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا لوگ سارے جمع ہیں, ساتھ ہی ایک بندہ فوت ہو گیا, اس کا قتل ہو گیا. تو لوگ سارے جمع ہوئے, انہاں سمجھا کہ قاتل میں ہاں, چھری بھی میں پھڑی ہے, ہاتھ بھی میرے خون والے نے. تو انہوں نے پھڑیا تے اگر میں جرم قبول نہ کردا انہوں نے اتھے ہی مار چھڑنا سی مینوں. میں کہ چلو علی دی بارگاہ جانے, آپ ہی اللہ خیر کرے سی. اس کا مطلب یہ ہے اتنا بڑا جرم قبول کر کے پھر بھی امید ہے علی دی بارگاہ, پھر بھی اتنی امید ہے کہ علی پاک کی بارگاہ میں نا انصافی نہیں ہوگی, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. حضور میں اس واسطے آپ دی بارگاہ چ آ گیا, جرم قبول کر کے آ گیا. آپ نے دوسرے بندے نو پھڑیا, فرمایا تو دس تو کدھر دوڑ گیا؟ انہیں کہا حضور میں قتل کر کے سائڈ تو یہاں بندے آ گئے, انہوں پھڑ کے لے آئے. حضور میں ہن آیا اس واسطے ہاں, ایک تے میں قتل کیتا ہی ہے, میں چاہنا میری وجہ تو دوسرا قتل نہ ہوئے. میں ڈر گیا ہوں اللہ کے عذاب سے. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, میں ہی سزا بھگت لیتا ہوں, اب میری وجہ سے ایک بھی ہوا دوسرا قتل نہ ہو. میرے حضور مولا کائنات نے بات سنی, حسن پاک بھی بیٹھے ہوئے تھے, مجمع لگا ہوا ہے لوگوں کا, حسن پاک بیٹھے ہیں. تو نبی حضرت مولا علی نے حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یوں چہرہ کر کے فرمایا اے پتر ذرا دس نانے دی شریعت کی کہندی ہے. کدی کدی اس طرح بھی ہوندہ ہے. قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ایک دو مرتبہ ایسا ہوا, جمعے سے جب گئے نا تو بندہ آ گیا سامنے, میں ساتھ ہوتا تھا چونکہ آپ کے جوڑے اٹھاتا تھا. تو بندہ آیا, اس نے کہا جی حضرت صاحب مسئلہ بتا دیں. انہوں نے کہا یار سجاد انہوں مسئلہ دس میں ذرا چلائیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پتر دس, پتہ تے علی نو ہی سی, باب مدینہ تو لیل میں تے پتہ کی بھی نہ ہوئے.
فرمایا پتر دس، چونکہ شان حضرت امام حسن پاک دی دسنی سی، اے حسن دس مسئلہ کیے؟ آپ نے فرمایا اے ابا جان مسئلہ ہے اگر اس نے ایک بندے کو قتل کیا ہے تو ایک کی جان بھی بچائی ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو ایک بندے کی جان بچائے وہ ساری کائنات کی جان بچاتا ہے۔ اللہ کے اس فرمان کو سامنے رکھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو سزا نہ دی جائے، رہا کر دیا جائے۔ مولا علی نے پتہ کیا کیا؟ سنیا جائے، مولا علی کہا پتر ذرا قریبا سینے نہ لگ، فرمایا پتر سن لے جی میں تو آکھیا ہی نا، رب دا قرآن بھی یہی آندا ہے، محمد دا فرمان بھی یہی آندا ہے۔ حضرات محترم حضور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا کی ہیں۔